بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک نیا مدعا کھڑا ہو گیا ہے۔ حامد میر اور نسیم زہرا صاحبہ جب ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے تو حامد میر صاحب نے ایک سوال اٹھایا۔ اب کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں مجھے پہلے پتہ تھیں، میں نے گزشتہ سال اکتوبر میں، غالباً ستمبر اکتوبر میں نے ایک پروگرام کیا تھا 2021 میں، یعنی 2022، گزشتہ سال تو 2022 تھا، 2021 میں نے ایک پروگرام کیا تھا۔ اس کے کانسیکوینسز مجھے بھگتنے پڑے تھے کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا تھا اور میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کو کون مجبور کر رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا اسرائیل کے لیے گنجائش پیدا کریں، اور دوسرا نسیم زہرا صاحب نے کہا کہ انڈیا کو لے کر بھی جنرل باجوہ کسی اور طرح سوچتے تھے اور اسرائیل کو لے کر بھی نارملائزیشن وہ چاہتے تھے۔ ایکچولی یہ کہانی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتایا، آج سے 1.5 سال پہلے، کہ عمران خان صاحب پہ بہت دباؤ ہے۔ یہ تو ہم بتا نہیں پاتے تھے کیونکہ اس وقت حالات کسی اور طرح کے تھے۔ حالات اب بھی کوئی اتنے سازگار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نہ کھل کر یوں بات نہیں کرتے تھے۔ جب صحافی اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے یا ایک ڈسکشن ہوتی تھی تو اس میں وہ فوڈ فور تھاٹ یا وہ اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ پاکستان کو دنیا کے نارمل ملکوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، پاکستان نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، کچھ اس طرح کی چیزیں، ہمارے لوگ بہت گمراہ رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے، پاکستان ایک الگ طریقے سے چلتا رہا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، پاکستان کو سوچنا ہوگا، پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی ڈائریکشن درست ہے۔ وہ اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ آج عربز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر رہے ہیں اور ان کے درمیان کتنی زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے جس کا کتنا فائدہ ہے، بہت سارے شعبوں میں کئی ممالک آگے ہیں جن سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں، تو پاکستان کو اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے۔ اس طریقے سے وہ غیر محسوس انداز میں میٹنگز کے اندر یہ کوشش کرتے تھے کہ اسرائیل کو لے کر پاکستان کا جو موقف ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اچھا، میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو لوگ 1-on-1 ملاقات کر کے آتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اس کے بعد ان کے موقف میں ایک تبدیلی آتی تھی اسرائیل کو لے کر۔ 3-4 صحافی ان حالات سے گزرے ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہیں، بڑے مقبول جرنلسٹ ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا مجھے ٹیلی فون آیا اور میرے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے۔ ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے۔ میں نام ان کا نہیں لوں گا، ابھی وہ پھر مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب تو یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائیں۔ تو میں نے کہا سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے، پاکستانی تو اس میں نہیں مانیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک موقف تھا اور ہر پاکستانی کا ایک موقف ہے، اور جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے۔ تو ایک بات یہ بھی آرگومنٹ کے طور پہ کی جاتی تھی کہ کشمیریوں کے حق کے لیے عربز کیونکہ ویسے کھڑے نہیں ہوتے، تو ہم فلسطینی جو کہ عربز ہیں ان کے حق کے لیے اس طرح سے کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بحث شروع کی گئی تھی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی گئی تھی۔ اب میں نے اس میں وہ جو صحافی تھے انہوں نے کہا اب میرے سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیبیٹ کے اندر شامل کروں اور ان چیزوں پہ بات چیت شروع کروں۔ تو میں نے ان سے کہا جی یہ خطرناک ہے، آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، پاکستان میں اس موقف کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور میرا بھی یہ ماننا ہے، یعنی مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے پہلے، اور اس کے بعد کوئی ایک سلوشن نکلے نا اس مسئلے کا، تو اس کے بعد تعلقات نارملائز ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے فلسطینیوں کو ان کے جینے کا حق ملنا چاہیے اور ان کو ان کی ریاست ملنی چاہیے، ان کے مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ ان کو تو وہاں عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ایک موقف تھا، تو اس موقف سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب میرے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا میرے پہ یہ دباؤ ہے کہ میں یہ والی بات کروں۔ تو اس پہ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے تگڑا؟ تو انہوں نے کہا میں ایک انٹرویو کرنے والا ہوں عمران خان صاحب کا۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ پھر آپ عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھ لیں۔ تو سوال تو آپ پوچھ ہی سکتے ہیں کہ کیا اسرائیل کو آپ تسلیم کریں گے یا آپ کا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ عرب ممالک کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے وہ سوال کیا۔ اور ایک اور صحافی ہیں، وہ ان کی بھی 1-on-1 ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام کر دیا، ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ ایک اور صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا، ایک اور صاحب ہیں انہوں نے پروگرام کر دیا تھا۔ تو جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے لوگ ملتے تھے تو وہ کنونس کرتے تھے، ان کو الفاظ مجھے نہیں پتہ کیونکہ ملاقات تو ان کی ہوتی تھی، میری تو 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بعد اسرائیل کے لیے
ایک گنجائش پیدا کرنے کی کوشش پاکستان میں کی جا رہی تھی، جس پر تنگ آ کے عمران خان صاحب نے 2021 میں یہ کہنا پڑا ان کو کہ بھئی میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں اس جگہ پہ آ کے یہ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے جب یہ اتنا سخت موقف آیا تو پھر خاموشی پیدا ہوئی. لیکن اس کے باوجود جب ملاقاتیں ہوتی تھیں صحافیوں کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے تو وہ عربوں کی مثال ضرور دیتے تھے کہ عرب سب کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس قسم کی وہ بات کرتے تھے. اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انڈیا کے ساتھ ایک صلح کرنا چاہتے تھے، ایک دوستی کرنا چاہتے تھے، اور وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت اچھا رکھنا چاہتے تھے، اور یہ لڑائی والے جو معاملات ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ کہتے تھے کہ کشمیر کو آپ فی الحال بھول جائیں، سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ کشمیر کو سامنے رکھ کے بات کریں گے انڈیا کے ساتھ اور مذاکرات کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو پھر ہم آگے ہی نہیں بڑھ پائیں گے. جب آپ کشمیر کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کشمیر کا مسئلہ پہلے بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں پھر باقی مسائل حل کر لیتے ہیں، تو پھر بھارت بیٹھتا ہی نہیں ہے اور وہ پھر مسائل سارے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. یہ باجوہ صاحب کو ایک بڑی دقت تھی. پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. بھارت کا بھی یہ موقف ہے کہ پاکستان کشمیر پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے دیگر ایشوز کے اوپر تجارت پہ بات کرتے ہیں، مل کر آگے بڑھتے ہیں، کوئی اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو بھارت کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ سے. تو باجوہ صاحب اس سے ملتی جلتی خواہش کا اظہار کرتے تھے. ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے تو اس میں میں نے یہ بلکہ میں نے بھی اس میں پروٹیسٹ کیا، کچھ اور صحافیوں نے بھی آواز اٹھائی، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اتنے سال تک قوم جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کرتی رہی ہے، اور اب کشمیر کے نقطے کو پیچھے چھوڑ کر، تو انہوں نے کہا کہ کب تک ہم جو ہے وہ گمراہ رکھیں گے لوگوں کو. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. اور باجوہ صاحب بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے تھے، اور کشمیر کے مسئلے کو وہ کہتے تھے کہ پیچھے کر دو فی الحال، باقی چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور وقت آ جائے گا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ باجوہ صاحب کا سوچنا تھا. تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ بالکل غلط نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز غلط ہے، اس میں کچھ چیزیں درست ہیں، اور کچھ چیزیں میں نے سنی ہیں اور کچھ چیزیں میں جانتا ہوں سورسز کے ذریعے سے. بہرحال یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو فیوچر میں بتائیں گے کہ امریکہ کو لے کر، امریکی اڈوں کو لے کر، امریکہ اگر پاکستان کے فضائی رستے استعمال کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھے کیا جواب دیا تھا، اور پھر میں نے سوال اٹھایا تھا، تو پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید نے کیا کہا تھا. پھر کبھی موقع ملتا ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی کچھ اور خبریں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ الیکشن تو عمران خان صاحب کو نہیں ملیں گے اور الیکشن ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہے، دوبارہ انتخابات کی ضد پوری نہیں ہوگی. یعنی ان سب کو آئیڈیا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کہاں پہنچ گئی ہے. ابھی سندھ کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر ان کو تو آسان ہی خطا ہو جائیں گے. اب تو یہ چاہیں گے کہ الیکشن اگلے سال بھی نہ ہو، 2023 میں کیا 2024 میں بھی نہ ہو، لیکن آنا تو الٹیمیٹلی الیکشن میں ہی پڑے گا. بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ جیسے بھی کریں الیکشن میں ہی جانا پڑتا ہے سیاستدانوں کو. اینڈ آف دا ڈے اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے. دوسرا، بلاول نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے استعفے منظور نہ کرنے کے معاملے پر اسپیکر کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر اناؤنس کر دیں کہ میں 2 دن کے بعد سارے استعفے منظور کر لوں گا. دیکھ لیتے ہیں کون سامنے آتا ہے. ایک ہی رکن اسمبلی ہے جو عدالت میں گیا اور جا کر وہاں سے اس نے کہا جی کہ میں تو استعفیٰ میرا نہیں ہے، اور پھر اس کو بحال کر لیا گیا اور وہ جا کر منحرف اراکین کے اندر شامل ہو گیا. باقی تو کوئی بھی نہیں آیا سامنے. اور اگر بلاول کو یہ لگتا ہے تو اسپیکر ان کی بات نہ مانے، اسپیکر اپنے پاؤں چھڑا لیں اور یہ کہہ دیں کہ 2 دن کے اندر میں استعفے دے رہا ہوں، ورنہ وہ تمام لوگ میرے پاس آ جائیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے استعفے منظور کیے جائے. 2 دن کے اندر میں استعفے منظور کر رہا ہوں. تو یہ بھی بلاول صاحب نے صرف بڑک ماری ہے اور ایک پولیٹیکل گیمک ہے ان کا. لیکن ایک چیز انہوں نے بڑی عجیب کہی. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں طالبان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر وہ بار بار الزام لگاتے ہیں طالبان کے پاکستان میں آنے، اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اے پی ایس کے بچوں کو جنہوں نے شہید کیا وہ رہا کر دیے گئے، تو وہ عمران خان نے نہیں کیے تھے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا لڑائی کرنی ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو تو اس میں بہت کم حصہ ملتا ہے ہمیشہ سے. یعنی اگر اچھا ہو جائے تو سیاستدان اپنے گلے ڈال دیتے ہیں، برا ہو جائے تو دوسرے کے گلے ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو خیبر پختونخوا میں طالبان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، بلاول کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، تو یہ ایکچولی خیبر پختونخوا کی حکومت کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی حکومت تو استعفیٰ دے کے جانا چاہ رہی ہے. تو آپ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہونے دیں، خیبر پختونخوا بھی کی تحلیل ہو جائیں گی. بلاول صاحب وہاں سے جا کے الیکشن لڑیں اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنائیں اور پیسہ دینا بند کریں. ایسا نہیں ہے. یہ صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں
اور پاکستان کو جتنے بھی خطرات ہیں ان کا تعلق پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور انہوں نے ان خطرات سے نمٹنے میں پاکستان کو مدد کرنی ہے اور اس میں سے نکالنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو اب بنا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ، بہت بڑا اور اہم عہدہ ہے۔ اب پی ایم ایل این کا اللہ حافظ، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت غصے والی سیاست کی ہے، لیٹس سی اس میں سے کیا نکالتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک دن شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ کے بچوں میں لیڈرشپ والی کوالٹیز نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو یہ بات میری ناگوار گزری تھی، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان بمقابلہ حمزہ شہباز بڑا تگڑا ہمارا لیڈر بن رہا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا میاں صاحب زیادہ ہو گئی ہے، چودھری سرور کے لیول پہ آپ حمزہ شہباز کو رکھ لیں، یہ لیڈرشپ کوالٹیز ان میں نہیں ہیں۔ اور میں نے 2-3 مرتبہ ان کو یہ بات سمجھائی تو وہ ناگوار بھی ان کو گزری، انہوں نے برا بھی منایا۔ لیکن اب وقت نے ثابت کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی آگے آ رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ، اور شہباز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ پولیٹیکلی اممیچور اور نکمے اور لیڈرشپ کی کوالٹی سے آری نظر آئے، اس کی وجہ سے وہ باہر ہو گئے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی پارٹی نے اب ایک دیا ہے وائٹ پیپر معیشت کے اوپر۔ میں نے اس کو 3 حصوں کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس کو ذرا سمپلیفائی کیا آپ کے لیے۔ ایکچولی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 8 مہینے میں مہنگائی کتنی بڑھی ہے، 45% تک بڑھ گئی ہے اوورال ساری مہنگائی، اور جو وائٹ پیپر انہوں نے تیار کیا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تینوں میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نون لیگ کا دور حکومت 2013 سے 2018 تک انہوں نے کتنی تباہی پھیری تھی، یعنی پی ٹی آئی نے کیا کیا، اپنے سے پہلے اور اپنے بعد دونوں ادوار کا موازنہ اپنے دور کے ساتھ کیا ہے۔ بہترین وائٹ پیپر ہے، میرے خیال میں سائنٹیفک ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جب وہ حکومت چھوڑ کر گئے تو خسارہ 19 ارب 20 کروڑ ڈالر تھا۔ 2018 میں اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر جو وہ چھوڑ کر گئے وہ 9 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے۔ 2013 سے 2018 تک جو پاکستان کی برآمدات ہیں ان میں 10 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی تھی، یعنی زرداری صاحب کے دور میں زیادہ تھی، نواز شریف کے دور میں 10 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی تھی۔ 2013 سے 2018 تک درآمدات بڑھ کر 23 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی، جو باہر سے چیزیں منگا رہے تھے وہ زیادہ ہو رہی تھی۔ 2018 میں جی ڈی پی پر قرضہ 64% تک بڑھ گیا تھا۔ 2013 سے 2018 تک زراعت اور صنعتی شعبوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، دونوں شعبوں میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ سرکولر ڈیپتھ جو 1.6 ٹریلین کا اس میں اضافہ ہوا تھا۔ مسلم لیگ نون نے 2018 میں ملک کو توانائی کے بدترین بحران سے دوچار کیا۔ جب وہ چھوڑ کر گئے تھے تو حالات ایسے ہی تھے، کیونکہ بہت مہنگے منصوبے لگا لیے تھے، بجلی بنا نہیں پا رہے تھے۔ اب پی ٹی آئی کا دور آ گیا، پی ٹی آئی نے ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دیا ان کے بقول، اور پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 32 ارب امریکی ڈالر کے قرضے لیے۔ پی ٹی آئی دور میں کرونا کے باوجود جی ڈی پی گروتھ 6% تک گئی اور 2 سالوں تک گئی۔ پی ٹی آئی نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو لگاتار کم کیا۔ مارچ 2022 تک اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں وہ 16.2 ارب، پاکستان کا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی نے کورونا اور مہنگائی کے بڑھنے کے باوجود 55 لاکھ نئی ملازمتیں پاکستان میں پیدا کیں۔ زرعی شعبے میں 4.4% کا اضافہ ہوا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 11% کا اضافہ ہوا، صنعت میں 7.2% کا اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برآمدات میں 32 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، اور ترسیلات زر یا اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ 31 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 6.15 ٹریلین روپے 6.15 ٹریلین روپے کی ٹیکس وصولی ممکن ہوئی، ریکارڈ تھا اس دور میں۔ پی ٹی آئی نے بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم رکھیں۔ انتہائی مہنگائی کے دور میں بھی پی ٹی آئی نے عوام کو ریلیف پیکیجز کی پیشکش کی۔ آئی ٹی کے شعبے میں پی ٹی آئی نے تقریباً 47% جو ہے وہ اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ہر مہینے 2 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوتی رہی۔ اب آ جائیں پی ڈی ایم کا دور حکومت۔ پی ٹی آئی کا دور ختم ہوا، پی ڈی ایم کا دور حکومت آ گیا۔ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ مارچ 2022 کے بعد آٹا، گھی، پیٹرولیم مصنوعات اور گھریلو استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں 100 سے 200% تک اضافہ ہوا۔ مارچ کے بعد سے لے کر اب تک 8 ماہ میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 5.81 ارب ڈالر تک گر گئے، یعنی وہ 11 ارب ڈالر بیچ میں غائب ہو گیا۔ پی ڈی ایم کے دور میں 15 لاکھ ٹیکسٹائل ملازمین نوکریوں سے فارغ ہو گئے۔ 8 ماہ میں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 5% سے بڑھ کر 90% تک ہو گیا۔
8 माह में बरामदात और तरसीलात ज़र में $2 अरब बहाना की कमी वाक़ हुई। ओपन और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर ने रिकॉर्ड बुलंदियों को छुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम के दौरे हुकूमत में, और डॉलर जो 179 पे था वो 240 तक भी गया, फिर 224 पे है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस जो है ओपन मार्केट के अंदर वो 255 से 260 के बीच में इस वक्त घूम रही है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी जगहों से जो आती थी वो अब नेगेटिव हो गई है, उसको मनफी कर दिया पीडीएम के दौरे हुकूमत ने। तो ये पाकिस्तान के साथ तबाही की है इन्होंने, वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।